وہ جی چلیے علم العروض کو آج ہی سے اسٹارٹ کیے ہیں کیا؟ کیا نہیں چیز ہے؟ سراج بھائی، ہاں کیا سراج بھائی؟ میں بول کل رہا ہوں کل کہ ایک علم پارٹ ہو عروض چکا ہے جو اس ہے کا، کل ایک ایک- پارٹ ہو چکا ہے اس کا، آج سیکنڈ پارٹ ہے جی. نہیں بشروع کریں. یہ سراج بھائی آپ کو تو آتا ہوگا نا؟ سراج بھائی ہاں بولیے بولیے. آپ کو پہلی عروض مرتبہ آتا ہے نا؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں آتا ہے وہ. یار آپ بھی ہمارے جیسے. ہاں پہلی مرتبہ. اچھا ٹھیک ہے پھر. ہاں، دیکھیے دیکھیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں عروض کے جو تفصیل وغیرہ مطلب کرنا ہے، تو اس سے سب سے پہلے ایک بیسک نالج مطلب رہنا بالکل ضروری ہے. تو اسی لیے مطلب عروض کی کتابت کیسے کریں. ٹھیک ہے، تو ہم نے جیسے کل مہتاب نے جیسے بتایا تھا کہ جو بھی چیز ہم پروناؤنسیشن کرتے ہیں، جس کا ہم پروناؤنس کرتے ہیں، جو ہمارے زبان سے نکلتا ہے، ہم کتابت العروضیہ میں اسی کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر کتابن ہے، ہم اگر ایسے لکھیں گے تو کیا لکھتے ہیں؟ کاف تا الف با، اس کے اوپر تنوین لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کتابت العروضیہ میں لکھیں تو ہم کاف تا الف با اس کے بعد نون لگائیں گے. ہم کیوں؟ کیونکہ ہم کتابن کہہ رہے ہیں، ہمارے زبان سے آخر میں ایک نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب العروضیہ میں کہا جاتا ہے کہ کل ما ینطق یکتب، ہر وہ چیز جو پروننسیشن میں آئے گا، جو زبان سے نکلے گا، اسے لکھا جائے گا. بس ایک مطلب بیسک فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کتاب العروضیہ کیسے لکھتے ہیں. تو جی مہتاب بھائی سلائڈ کو نیکسٹ کیجیے. تو سب سے پہلا فائدہ دیکھیے، آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیسک سی فائدہ ہے. ایسے بھی اگر سمجھ لیں گے تو پھر سمجھ میں رہ جائے گا، تو اتنا بھی ڈیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل بیسک سا چیزیں ہیں. مطلب سب سے پہلے ہمیں لکھنا کیسے ہیں، مطلب تختی اگر کرنی ہے نا، تو تختی کرنے سے پہلے اصل میں دیکھیے پہلا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قصیدہ دکھ جاتا ہے، قصیدہ ہے آپ کے سامنے، تو آپ قصیدے سے تختی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ جو قصیدہ ہوتا ہے وہ عام مطلب جیسے ہم عربی لکھتے ہیں اسی طرح لکھا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اگر تختی کرنا ہے تو ہمیں تختی سے پہلے کتاب العروضیہ لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اسی کے بنا پر ہم تختی کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ کتابن اگر ہے تو آپ تو بس وہاں پہ آپ کو 4 حرف دکھے گا، کاف دکھے گا، تا دکھے گا، الف دکھے گا، با دکھے گا، تو آپ کہیں گے 4 حرف ہے یہاں پہ. لیکن وہاں پہ 4 نہیں ہے، 5 ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ کتاب العروضیہ لکھیں گے اسی کے بعد آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے، ایسے آپ جان سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ نون پروننسیشن کر رہے ہیں تو پھر ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن ایزی ہے اگر آپ کو، اگر ایسے مطلب ایسے جو چیزیں ہیں جو قاعدہ ہے آپ کو اگر معلوم ہو. ٹھیک ہے، تو کتاب العروضیہ لکھنے کا سب سے پہلا قاعدہ یا پھر مطلب ہم کیسے لکھتے ہیں، یہاں پہ مطلب تقریباً 9-10 قاعدہ ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ الحرف المضاف. ٹھیک ہے، یہاں پہ مؤلف کا کہنا ہے بحسب حرفین اولہما ساکن وثانیہما متحرک. مضاف مان لیجیے جو تشدید ہوتا ہے نا، جیسے یہاں پہ اگزامپل بھی دیا ہوا ہے. دیکھیے قد کان ما کلفت، یہاں پہ کلفت کو ہم نے محل استشہاد مانا ہے. اب محل استشہاد چھوڑی دیجیے، بس یہاں پہ سمجھ لیجیے کہ جہاں پہ تشدید ہوگا، تشدید میں ہم اس حرف کو 2 مرتبہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایسے پروناؤنسیشن کرتے ہیں. یا دوسری مرتبہ دیکھیں یہاں پہ کیا تلن ہے، لکھا کیسے ہے؟ تا ہے، لام ہے. ٹھیک ہے، لام ایک ہی بار لکھا ہوا ہے، لیکن ہم پروناؤنسیشن لام کو 1 کرتے ہیں یا 2 کرتے ہیں؟ 2 بار کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں تلن کو کیسے لکھیں؟ تا پھر لام ساکن پھر لام. ٹھیک ہے، تو پھر اگر یہاں پہ تلن اگر کہیں گے تو پھر آخر میں نون لگے گا، کیونکہ یہاں پہ تلن نہیں ہے، صرف تلو ہے، اسی لیے یہاں پہ تا لام لام. ٹھیک ہے، مطلب جہاں کہیں بھی آپ کو تشدید دکھے گا تو اس کو ہم 2 حرف میں لکھیں گے، جیسے ہم اس کو پروناؤنسیشن کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کہیں گے اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ لام 2 مرتبہ ہے. بھائی جی بتائیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ تلون میں لام نون آئے گا، نون تو نہیں آئے گا نا؟ ڈبل لام وہ ہی تو تو میں ڈبل بتا کیا دیا ہے. نا جی، وہ تو میں بتا دیا نا، اگر تلن ہوتا اس میں اگر لام کے اوپر تشدید ہوتا تو نون آتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جی کیونکہ نہیں ہے تو پھر نہیں آئے گا. اصل میں نے ہی بولنے میں غلطی کر دی تھی. جی جی بالکل صحیح بات ہے. اب نیکسٹ سلائڈ کیجیے مطلب ہے.
یہ سمجھ میں آ گیا نا سب کو؟ جہاں پہ تنوین، جی جہاں پہ تشدید ہوگا اس کو 2 مرتبہ ہم لکھیں گے، جیسے ہم پروننسیشن کرتے ہیں، سب سیدھا ہے۔ اب اسی طریقے سے دوسرا نمبر قاعدہ اگر آپ کو لکھنا ہے تو لکھ لیجیے، یا پھر آپ کو PDF انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ تنوین بھی ویسا ہی ہے۔ اگر تنوین ہوگا، جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ مشتاقن ہے، تو ہم نے کیسے لکھا ہے؟ میم شین تا الف قاف، ٹھیک ہے، قاف کے اوپر ہم نے کیا لگا دیا؟ تنوین لگا دیا۔ لیکن اگر ہمیں اسے تختی کرنا ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ کتاب العروضیہ چاہیے، مطلب عروض کی طرح لکھنا ہے۔ تو ہم کیسے لکھیں گے اس کو؟ پہلے ہم اس کی ٹائپ میں، اس کی مطلب اسٹائل میں لائیں گے، تو اس کو ہم لکھیں گے میم شین تا الف قاف، اس کے بعد نون لکھیں گے، کیونکہ ہم جب پروننس کرتے ہیں تو اسے ہمارے مطلب زبان میں تنوین نہیں دکھتا ہے، تنوین کی جگہ پہ کیا دکھتی ہے؟ نون دکھتی ہے، سیدھا بات ہے۔ مشتاقن کہتے ہیں، مشتاق صرف نہیں کہتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے یہاں پہ نون آئے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے ادریسن، اگر ادریسن کہیں گے آخر میں کیا آئے گا؟ نون آئے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی عام طریقے سے اگر لکھیں گے تو ہم نون نہیں لکھتے ہیں، ان کے اوپر تنوین لگا دیتے ہیں۔ تو کتاب العروضیہ لکھنے میں ہمیں تنوین کو ہٹا کے کیا لکھنا ہوگا؟ نون لکھنا ہوگا۔ سمجھ میں آیا سب کو؟ جی بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تیسرا سلائڈ۔ اچھا اس میں دیکھیے کہ الحرف المتحرک فی نہایت العروض او الضرب، ٹھیک ہے۔ اگر عروض اور ضرب سب کو پتا ہے نا، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، اگر کسی کو پتا نہ ہو تو اس سے پہلے یہ والا جو ویڈیو ہے شاید اس میں مل جائے گا نا متا بھائی، اس میں آپ کو سب کلیئر سمجھ میں آ جائے جی گا۔ جی تو یہاں پہ دوبارہ بتا پھر سے میں دیجیے۔ ایک بار دہرا دیتا ہوں، پھر سے میں ایک دہرا دیتا ہوں۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو شعر ہوتا ہے یہاں پہ بیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیت کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صدر، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عجز۔ یہاں پہ پہلا جز کیا ہے؟ یہ الایام والعبر، یہ کیا ہے؟ پہلا جز ہے، جسے ہم کہتے ہیں صدر۔ وامر اللہ ینتظر ایک دوسرا جز ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں عجز۔ آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک جو بیت ہوتا ہے وہ 2 شطر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو مطلب چھوٹا چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم شطر کہتے ہیں۔ پہلا شطر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صدر کہتے ہیں، دوسرا شطر کو کیا کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہیں۔ اب یہیں پہ دیکھیے جو پہلا شطر کا آخری والا حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ بتائیں یہاں پہ کیا ہے؟ پہلے جو شطر ہے اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ جی بالکل، مہتاب بھائی نے آپ لوگوں کو دکھا دیا لائن سے، وہاں پہ کہاں چلا گیا؟ اچھا جی دیکھیے یہاں پہ جو پہلا جو مطلب صدر ہے یا پھر پہلا شطر ہے اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عروض، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو مطلب عجز ہے اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضرب کہتے ہیں۔ یہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ پہلا حصہ جسے ہم صدر کہتے ہیں اور اسی کے آخری حصے کو عروض کہتے ہیں، دوسرا حصہ جسے ہم عجز کہتے ہیں اسی کے آخری حصے کو ہم ضرب کہتے ہیں۔ یہ سب کو آ گیا سمجھ میں؟ آپ بتا سکتے ہیں، چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا مطلب آپ کو آ گیا چلیے بھائی، اگر کسی کو نہ آئے تو بتا دیجیے یہیں پہ تاکہ آپ کو مطلب کلیئر ہو جائے۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر شاید دوست میں موقع نہ ملے۔ سب کو آ گیا نا؟ یہ آگے بڑھے پھر؟ جی اچھا، نہیں مطلب اسی میں مہتا بھائی، اسی میں پریویس سبق۔ جی یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا؟ عروض کسے کہتے ہیں اور ضرب کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو قاعدہ ہے، مصنف کا مؤلف کا کہنا ہے کہ اگر عروض میں مطلب آخری حصہ میں، پہلے شطر کے آخری حصہ میں، یا ضرب میں یعنی دوسرے حصے کے آخری حصے میں اگر آخری والا حرف متحرک ہو، ٹھیک ہے، تو ہم اسی حرکت کے بنا پہ اس کے بعد ایک حرف لاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر زبر ہو، زبر کے مطلب مناسب حرف کون سا ہے عربی میں؟ حمزہ ہے، حمزہ نہیں سر مطلب الف ہے، ٹھیک ہے، اور اسی اعتبار سے یا کی مناسب حرف مطلب کسرہ کی مناسب حرف کیا ہے؟ یا ہے، اور اسی طریقے سے جو پیش ہوتا ہے، جو ضمہ ہوتا ہے، اس کی مناسب حرف کیا ہے؟ واو ہے۔ تو مؤلف کا کہنا ہی ہے کہ اگر
عروض میں اور ضرب میں آخری والا حرف میں کہتا ہوں، یاد رکھیے حرف، ٹھیک ہے، حرف، لفظ نہیں، حرف میں اگر متحرک ہو، اگر وہ زبر ہوگا تو الف آئے گا اس کے بعد، کہاں آئے گا؟ کتابت العروضیہ میں، ٹھیک ہے، ایسے آپ لکھیں گے تو نہیں آئے گا، جب آپ کتاب العروضیہ کریں گے تو آخر میں اگر زبر ہوگا تو الف آئے گا، اگر پیش ہوگا تو واو آئے گا، اگر زیر ہوگا تو یا آئے گا۔ یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، جو پہلے والا عروض ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ والعبر ہے، تو را کے بعد، را کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ وہاں پہ دیکھیے لکھا بھی ہوا ہے کتاب العروضیہ میں، دیکھیے را کے بعد ایک واو لگایا گیا ہے، نیچے دیکھیے جی، جو یلو کلر میں ہے۔ اسی طریقے سے جو ضرب ہے، ضرب میں بھی دیکھیے کہ ینتظر کا جو آخری والا حرف کیا ہے؟ را ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہاں پہ کتاب العروضیہ میں دیکھیے را کے بعد کیا لایا گیا ہے؟ واو لایا گیا ہے۔ تو کلیئر ہے سب کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مطلب دوسری، جی بتائیں۔ جی کلیئر ہے، کلیئر ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد چلیے مہتاب بھائی، جی یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ مد کا قاعدہ، اصل میں یہ جو قواعد ہے نا آپ کو مطلب اسی لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ مطلب آپ جب کتاب العروضیہ کریں تو اس میں آپ کو پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کو کہیں پہ مطلب تنوین ملے گا، کہیں پہ آپ کو تشدید ملے گا، کہیں پہ آپ کو مد ملے گا، تو اس کو آپ کیسے لکھیں گے؟ اسی کا فائدہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مد آ جائے گا، جیسے یہاں پہ دیکھیے جو پہلا لائن ہے فآبتی، ٹھیک ہے، تو مد اگر آ جائے تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ تو قاعدہ ہے المد فی بعض الحالات یعامل کأنہ حرفان۔ اب ہم جانتے ہیں مد دو ہی حرف ہوتا ہے، مطلب اگر دو الف کا ہم ملا دیں تو اس میں مد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہنا ہے کہ الاول متحرک والثانی ساکن۔ اگر ہم کسی جملے کو، کسی عبارت کو کتاب العروضیہ میں لکھیں گے، اگر اس میں مد آ جائے تو وہاں پہ مد جس میں مد آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں ہم اس کو دو مانیں گے، اور جو پہلا ہوگا اس کو ہم متحرک مانیں گے، اور جو دوسرا آئے گا اس کو ہم کیا مانیں گے؟ ساکن مانیں گے۔ تو یہاں پہ اگزامپل دیکھیے کآبتی، ٹھیک ہے، یہاں پہ مد کس کے اوپر ہے؟ الف کے اوپر ہے، تو یہاں پہ ہم دو الف مانیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر حمزہ کہہ لیجیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے مصنف کا مطلب یہاں پہ انہوں نے تشریح بھی کیا ہے، کاف اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر ہمیشہ کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے، حمزہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر اعراب ہوتا ہی ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے الف آ گیا، ٹھیک ہے، جب بھی الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، مطلب الف کبھی بھی کچھ بھی حرکت قبول نہیں کرتا ہے، وہاں پہ دیکھیے ایک تو آپ کا حمزہ ہو گیا یعنی متحرک ہو گیا، اس کے بعد جو دوسرا حرف سکون ہو گیا۔ یہ کلیئر ہے؟ اگر مد آئے گا تو مد کو ہم دو حصوں میں بانٹیں گے، پہلا متحرک ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا۔ یہ سمجھ میں آیا کچھ؟ اچھا جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پانچویں نمبر قاعدہ جو ففتھ قاعدہ ہے ہمارا، کیا ہے؟ الف اسماء الاشارہ و اسماء الجلالہ۔ جو ہمارے اسماء اشارہ ہے جیسے ھذا، ذالکا، تانیکا، تلکا، جو بھی اسماء اشارہ ہے، اور جو اسماء جلالہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں الف کا کیا قاعدہ ہے؟ تو مصنف کا کہنا ہے کہ تثبت الف اسماء الاشارہ و اسماء الجلالہ اثناء کتابت العروضیہ۔ دیکھیے جو اسماء اشارہ میں مطلب الف ہوتا ہے نا، یا پھر کبھی کبھار دیکھیں گے جو مطلب اسماء جلالہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ بہت سارے نام ہیں، اس میں جو الف آتا ہے مطلب ہم کبھی کبھار اس کو کیا مطلب کبھی کبھار اس کو مطلب پروننس نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اللہ ہے ہم نہیں کہتے اللہ، ٹھیک ہے، ہم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہاں پہ مطلب الف ہے، لام کے بعد الف ہے، لیکن ہم الف کو اس کو مطلب کیسے لکھتے ہیں؟ تشدید لکھ دیتے ہیں، پھر تشدید کے اوپر ایک چھوٹا سا الف لکھ دیتے ہیں، ایسے قاعدے میں ہم مطلب ایسے اگر عام اگر کتابہ میں کریں تو ایسے لکھتے ہیں، لیکن ہم جب عروضیہ لکھیں گے یعنی کتاب العروضیہ لکھیں گے اس میں بھی وہ الف باقی رہے گا، یہ مطلب ایک ایکسیپشن ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ عروض میں جو ہم پروننس کرتے ہیں، جو ہم مطلب زبان سے نکالتے ہیں اسی کو لکھتے ہیں، لیکن اس کیس میں ایک خلاف ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ جب کہتے ہیں تو اللام کے بعد الف نہیں لگاتے ہیں، ہم اللہ کہہ دیتے ہیں بس، جیسے رحمان ہے رحمان کہتے ہیں، تو یہاں پہ الف جو ہے الف ہم مطلب ظاہر نہیں کرتے، لیکن اس کو کتاب العروضیہ میں لکھنا ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے اگزامپل اللہ ہے، اللہ کو اس کے بعد یہاں پہ کتاب العروضیہ میں کیسے لکھا گیا ہے؟ دیکھیے دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مہتاب بھائی نے اس کو یہاں پہ جی بھی کر دیا ہے،
اسی طرح رحمان ہے. جی بھائی سب کو کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے اگر الف نہ، جی بتائیں. جو بعد میں حروف مطلب عروج میں لکھا رہا تھا اس پہ اعراب کیسے آئیں گے؟ پہلے لام پہ جزم، دوسرے پہ زبر. اور ایک بار دہرائیے. جو کتاب عروجیہ میں مطلب لکھا ہے نا اللہ، تو اس میں جزم کہاں آئے گا اور زبر کہاں آئے گا؟ سکون کہاں اور زبر کہاں؟ جیسے آتا ہے، جیسے پہلے تو اصل میں یہاں پہ جو الف ہے نا، الف نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا آپ کو سامنے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد لام آئے گا. تو لام کے اوپر کیا ہے؟ ساکن ہے. ٹھیک ہے، اس کے دوسری والی جو لام ہے، دوسری والی لام کے اوپر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا، متحرک ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد الف جو ہے، الف کے اوپر سکون آتا ہے، سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاں آ جائے گا. اگر ہاں مطلب اس کانٹیکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اگر مفعول ہوگا تو اس کے اوپر زبر آئے گا. اگر اس سے پہلے حرف جر آئے گا تو اس کے اوپر مطلب اس کے نیچے کسرہ آئے گا. اگر فاعل ہوگا تو پھر اس میں ضمہ آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے آپ مطلب جیسے ہم بولتے ہیں بس وہی ہے، اس میں اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم اس کو مطلب کیا کہتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں، بس وہی اس کو یہاں پہ لکھنا ہے. لیکن ایکسیپشن اے ہے، جیسے ہم نے عروض میں پڑھا تھا کہ جسے ہم پروناؤنس نہیں کرتے ہیں اس کو نہیں لکھتے ہیں. لیکن اسماء اشارہ کے کیس میں، جیسے کہ حاضہ اگر کہیں گے، ہم تو نہیں کہتے حاضہ، کہتے ہیں زا کے بعد ہم تو الف نہیں، مطلب ہے وہاں پہ الف جب ہم لکھتے ہیں رہتا ہے، لیکن ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے ہیں. لیکن کتاب العروضیہ میں آپ کو اسے لکھنا پڑے گا. ایک مطلب خلاف ہے قاعدہ کا، اب اس کو یاد نعیم رکھ بھائی، سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی بتائیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ تو تشدید کو لکھنے کا طریقہ پہلے کو جزم دوسرے پر حرکت، یہ تو کہا تھا نا. جی 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 تو دیکھیے الرحمن کو تو ایسے لکھیں گے، ہم پہلے کو جزم دیں گے، دوسرے پر زبر دے دیں گے، اور رحمان میں میم کے بعد الف دے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح بات. مطلب تشدید کا قاعدہ ہی تو یہ ہے نا، مطلب اس میں دو اگر ایک ہی جنس کے حرف ہو تو اس کو ہم ملا دیتے ہیں. پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. شاید تجوید کا بھی قاعدہ ہے. یہ سب کو کلیئر ہے؟ جی جی سمجھ آ گیا. اب یہاں پہ دیکھیے جو احرف الزائدہ ہے یا پھر حروف الزائدہ ہے، جو مطلب حرف زیادہ آ جاتے ہیں لیکن ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم کتاب العروضیہ میں لکھتے نہیں ہیں. یہاں پہ لکھا بھی ہے، دیکھیے احرف الزائدہ التي نكتبها ولا ننطقها نهملها في التقطيع. جو الفاظ جو احرف مطلب جو حروف مطلب لکھنے میں زیادہ آ جاتے ہیں لیکن ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو زبان سے نہیں نکالتے ہیں، تو تختی کے وقت یا پھر کتاب العروضیہ کے وقت ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم نہیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے یہ قالو ہے. ٹھیک ہے، قالو یہاں پہ واو کے بعد دیکھیے ایک الف ہے، یہ جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے. ہم اس کے بعد قالو اس طرح نہیں کہتے، قالو بس کہتے ہیں. الف اس کے بعد ہم نہیں کہتے ہیں کیونکہ حرف زائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مادہ کا حصہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جمع آیا اسی کے لیے اسے لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی اعتبار سے آپ وہاں پہ دیکھیے جو لکھا گیا ہے قالو بس لکھا گیا ہے. کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ الف زائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف مد کا مطلب نہیں ہے. اسی طریقے دیکھیے وہاں پہ جو دوسرا ہے کہ حردو ہے یا پھر سر یہ جردو ہے. ٹھیک ہے، جردو یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو الف ہے وہ جمع کے لیے لایا گیا ہے. اسی اعتبار سے اس الف کو ہم چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑیں گے؟ کیونکہ زائدہ ہے. زائدہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ مطلب جو اس کے اصل کا حصہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر تسنیہ ہو، اگر جمع ہوگا تسنیہ جیسے الف اور نون زیادہ ہوتا ہے یا نون زیادہ ہوتا ہے، جمع میں جیسے واو نون زیادہ ہوتا ہے اور ماضی میں آپ کا الف زیادہ ہوتا ہے. اسی اعتبار سے جو الف ہے اسی طرح کا دیکھیے وہاں پہ وقفو ہے. اگر ہم اس کو کتاب العروضیہ میں لکھیں گے تو وقفو اس کے بعد واو کے بعد جو الف ہے اس کو ہم حذف کر دیں گے. کلیئر ہے؟ مطلب جو بھی مطلب حروف زائدہ ہوگا، زیادہ ہوگا، اصل سے نہیں ہوگا، اس کو ہم مطلب لکھیں گے نہیں. جی مطلب اس کے بعد والا سلائیڈ لائیے جی. 7 نمبر التقاء الساکنین.
جب دو ساکن ایک ساتھ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ مؤلف کا کہنا ہے کہ فی حالت الالتقاء الساکنین فإننا نحذف الحرف الساکن الاول، جب دو ساکن ایک جگہ پہ ملے گی تو وہاں پہ جو پہلا والا ساکن ہوگا، ٹھیک ہے، فإننا نحذف الحرف الساکن الاول، جو پہلا والا ساکن ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم حذف کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے انا الوامق، انا الوامق ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب سیدھا مطلب رائٹنگ ہے۔ اگر ہم اس کو عروضیہ رائٹنگ میں تبدیل کریں تو کیسے کریں گے؟ یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے تو انا الوامق، جو ہم نطق نہیں کر رہے ہیں، جو ہم زبان سے نہیں نکال رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے انا الوامق، نون کے بعد جو الف ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے نا۔ اسی طریقے سے نون کے بعد جو واو الف ہے وہ ساکن ہے، اور اس کے بعد دیکھیے پھر الف لگا دیا، وہ بھی ساکن ہے نا۔ تو اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ جو پہلا ساکن ہے اس کو حذف کر دیں گے، جیسے یہاں پہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے اس میں دو مطلب آپ کا قاعدہ ہوگا۔ اس سے پہلے والا مطلب بھائی انا الوامق سے جو پہلا والا مطلب جو وہاں پہ دیکھیے انا الوامق ایک الف آپ کا حذف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ انا الوامق اگر ہے، اس کا جو انا نون کے بعد جو الف ہے ہم اس کو کیا زبان سے نہیں نکال رہے ہیں، تو اے الف بھی چلا جائے گا اسی اعتبار سے۔ تو پھر جو آخر میں آ جائے گا انا الوامق، جو دو الف ہیں بیچ میں سے چلا جائے گا، یہ دو الف ایک ساتھ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا جو قاعدہ ہے یہاں پہ دو ساکن ہے۔ سب سے پہلا ساکن کیا ہے؟ نون کے بعد جو الف ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، تو باقی کیا بچا؟ الف نون الف لام واو الف میم خاص، ٹھیک ہے۔ جب اب ہم اگر اس کو پروناؤنس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دوسرا والا الف جو چھوٹ گیا ہے وہ بھی مطلب زبان سے نہیں نکال رہے ہیں ہم، اس کو بھی ہم مطلب پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں ہٹانا پڑے گا۔ کیوں ہٹانا پڑے گا؟ اس سے ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس سامنے کو پڑھ پھر لیجیے مطلب۔ سے اس کو پھر سے ریپیٹ کرنا تھوڑا۔ جی جی جی، یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں کہ جب دو ساکن ایک ساتھ ملے گا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے انا الوامق، آپ لوگ ہی بتائیں یہاں پہ ساکن پہلا کیا کیا ہے؟ الف، الف کے اوپر حرکہ ہے، دو ٹھیک ہے، الف تو وہ ساکن نہیں ہوا۔ نون کے اوپر حرکہ ہے، یہ بھی ساکن نہیں ہے، لیکن نون کے بعد جو الف ہے کیا ہے؟ ساکن ہے یہ۔ یہ ساکن ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر ایک الف آ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی کچھ نہیں، ساکن ہی ہے، اس کو اوپر حذف ہے۔ جی جی ابھی ہمیں یہاں پہ وہ قاعدہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ مطلب قاعدہ کیا؟ اگر دو ساکن مل جائے تو یہاں پہ دو ساکن مل رہا ہے نا، نون کے بعد والا ایک ساکن الف کے اوپر اور اس کے بعد پھر ایک الف، تو دو ساکن مل گیا۔ تو اس قاعدے کے اعتبار سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس قاعدے کے اعتبار سے جو پہلا والا ساکن ہو مطلب نون کے بعد والا جو ساکن ہے اس کو ہم حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے، حذف کر دیے۔ تو اس کے بعد ہم کیسے لکھیں گے؟ اس کے بعد ہم دیکھیے یہاں پہ نیچے جو مطلب یلو کلر کا ہے یہاں پہ انا الوامق کے بعد لکھا ہوا ہے انا الوامق، ٹھیک ہے۔ نون کے بعد جو الف ہے اس کو حذف کر دیے، لیکن اس کے بعد والا جو الف ہے وہ نون کے ساتھ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ وہی الف ابھی یہیں پہ ہے، اب مان سکتے ہیں کہ آ گیا، اس کے بعد والا جو الف ہے نا وہ نون سے لگ گیا آگے، کیونکہ الف اس کے بعد اگر کوئی حرف آئے گا تو اس سے لگ جائے گا، سیدھا بات ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہاں پہ ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ جو بھی کچھ مطلب ہم نطق نہیں کریں گے، زبان سے نہیں نکالیں گے، وہ بھی حذف ہوگا۔ تو یہاں پہ اگر کہیں گے انا الوامق، نون کے بعد کیا آپ مطلب لمبا کرتے ہیں کہ انا الوامق نہیں کرتے ہیں نا، اسی اعتبار سے نون کے بعد جو الف ہے یہ بھی حذف ہوگا۔ یہاں پہ دو حذف ہو رہی ہے، دیکھیے پہلا جو ہمارے التقاء الساکنین کی ایک حذف ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہمیں مطلب ہم مطلب اس کو نطق سے نہیں نکال رہے، ہم اس کو مطلب پروناؤنس نہیں کر رہے، اسی لیے دوسرا حذف ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کچھ؟ جی سمجھ آ گیا۔ یہ سب کو آگے سمجھ میں؟ جی جی شکریہ۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد 8واں قاعدہ ہے کہ اگر ہاؤ ضمیر للمفرد الغائب، ہاں ضمیر سب کو سمجھ میں آتا ہے نا، ہاں ضمیر جو مفرد غائب کے لیے آتا ہے، یہاں پہ مصنف کا کہنا ہے کہ اشباع ہاء الضمیر للمفرد الغائب فی بعض الاحیان للحفاظ علی الوزن، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار جو ہاں ضمیر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے مفرد غائب کا ہوتا ہے، اس کو ہم اشباع ماننا کیا پتا ہے آپ لوگوں کو؟ مطلب اگر کسی کو اگر پیاس لگے تو اس کو ہم پانی پلاتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے اگر ہاں ضمیر کے اوپر جی کبھی کبھار ہاں ضمیر کے بعد ہم اس کو مطلب پانی پلاتے ہیں،
کیسے پانی پلاتے ہیں؟ ہا ضمیر کے اوپر جو حرکہ ہے اسی کے مطابق ایک حرف لاتے ہیں. جیسے ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر عروض میں یا پھر ضرب میں متحرک ہوگا تو اسی کی طرح ایک لفظ آئے گا. جیسے اگر زبر ہوگا تو الف آئے گا، پیش ہوگا تو واو آئے گا، زیر ہوگا تو یا آئے گا. اسی طریقے سے جو ہم اگر کوئی ضمیر یوز کریں گے ہا ضمیر غائب مفرد کے لیے تو اس کے آخر میں اگر ضمیر کے اوپر پیش ہوگا تو واو لائیں گے، اگر ضمیر کے نیچے زیر ہوگا تو یا لائیں گے، اگر زبر ہوگا تو الف لائیں گے. ٹھیک ہے، بس یہی ہے. مطلب یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بحور کا وزن ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بحور کا وزن مطلب فٹ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فٹ کرنے کے لیے ہم اس کو لائیں گے. تو یہ مطلب بہت دور کا معاملہ ابھی فی الحال ہمیں سمجھنا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیے فی بعض الاحیان، ٹھیک ہے، ہر وقت نہیں ہوگا. اگر آپ کے بحور کے ساتھ آپ کا وزن مطلب فکس ہو گیا، فٹ ہو گیا تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر فٹ نہ ہو تو اس میں لانا ہے. یہاں پہ دیکھیے وسائرت ہو کیا ہے یہاں پہ یہ بتائے. ضمیر غائب کی. جی بالکل، ضمیر ہے مفرد غائب کے لیے. تو یہاں پہ کتاب العروضیہ بھی دیکھیے وسائرت ہا کے بعد ایک واو لایا گیا. کیوں لایا گیا؟ کہ واو کے اوپر پیش ہے، اور پیش جو ہوتا ہے اس کے ملائق، اس کے مناسب کیا مطلب حرف ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے. اسی اعتبار سے اس میں ہم نے واو لا دیا. ٹھیک ہے، اسی کے طریقے سے وہاں پہ سختی ہی دیکھیے، وہ بھی مطلب ضمیر ہے اور مفرد غائب کے لیے لوٹ رہا ہے. وہاں پہ بھی ہا کے نیچے کسرہ ہے، تو اسی لیے یہاں پہ کتاب العروضیہ میں ہا کے بعد یا لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو؟ جی 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 بالکل. تو پھر سامنے چلا جائے مطلب بھائی یہاں پہ بالکل آسان ہے. جو الف لام شمسیہ ہوتا ہے اور قمریہ ہوتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ الشمس ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الشمس نہیں کہتے ہیں. شمس سے پہلے ہم الف لام کو حذف کر دیتے ہیں. اور القمر جیسے ہم الف لام کو القمر نہیں کہتے، القمر کہتے ہیں. تو وہی یہاں پہ ہے کہ جو شمسیہ مطلب حروف ہے اس کے پہلے ہمیں الف لام کو حذف کرنا پڑے گا. یہاں پہ لکھا ہے دیکھیے اغرب الشوق، شوق، ہم الشوق نہیں کہتے، الشوق کہتے ہیں. اسی اعتبار سے مطلب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عروض کا قاعدہ ہے، جو ہم مطلب کہتے ہیں اسی کو لکھتے ہیں. تو الشوق کہتے ہیں تو ہم الف لام کو پروناؤنس نہیں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم الف لام یہاں سے ہٹا دیں گے. یہاں پہ دیکھیے الشوق کو، یہاں پہ الف لام ہٹنے کے بعد کیا ہے؟ شین ہے. مطلب یہاں پہ دو شین ہے نا، کیونکہ شین کے اوپر تشدید ہے، دو شین ہوگا. اور پہلا والا شین کیا ہوگا؟ سکون ہوگا اس کے اوپر. دوسرا والا حرکہ ہوگا، تو اسی اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، شین، پھر شین کے اوپر مطلب فتح ہے، پھر واو قاف ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دیکھیے الساحر، الف لام کو ہم چھوڑ دیے تو یہاں پہ ساحر الف لام چھوڑ کے اس کے بعد لکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے الرمد، ٹھیک ہے، جو بھی ہے جو شمسیہ کے اس میں آئے گا تو اس میں الف لام ہم چھوڑ دیں گے. یہ کلیئر ہے یہ والا؟ مطلب یہ والا بیسک تو چیزیں ہم سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، لیکن کتاب العروضیہ مطلب ایک نیا چیز ہے، اس لیے کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ کچھ کنفیوژن ہو. یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے. دیکھیے دوسرا ایگزامپل القمریہ ہے، بس یہ بھی آپ کو مطلب پتہ ہی ہے. القمر جب ہم کہتے ہیں تو الف لام ہم رکھتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ وہ اگر چلا جائے گا تو شمسیہ قمری میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ عذاب المذاقہ ہے، یہاں پہ ہم لام کو پروناؤنس کرتے ہیں. طیب الارواح ہے، اس لیے یہاں پہ بھی ہم لام کو پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو کتاب العروضیہ میں بھی دیکھے گا کہ ہم یہاں پہ لام کو پروناؤنس کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کتاب العروضیہ میں اس کو رکھتے ہیں. شمسیہ قمریہ بالکل آسان ہے، سب کو ہی سمجھ میں آئے گا. یہ کلیئر ہے نا؟ یہ بتائیں سب کو کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی 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 جو جیسے کہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، کل ہی پڑھ لیا تھا کہ اگر مطلب جو تختی اگر کریں گے تو کیا مطلب کس کو کیا کہیں گے؟ مطلب کون سا مطلب رمز ہوگا؟ جیسے کتاب العروضیہ میں تو سب سے پہلے آپ کا مطلب قصیدہ آئے گا، اس کے بعد کتاب العروضیہ آئے گا، اور آخر میں آپ کا آئے گا تختی. ٹھیک ہے، اور تختی کو ہم کچھ رموز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے کہ ایک مطلب شرطہ آیا ہے، مطلب ایک الف کی طرح ہے لیکن تھوڑا ٹیڑھا ہے، مائل ہے. ٹھیک ہے، اسی کی طرح نیچے دیکھیے زیرو ہے. تو ہم کتاب العروضیہ میں زبر زیر پیش نہیں بنتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ متحرک. زبر بھی ہو، اگر زیر بھی ہو، پیش بھی ہو، تینوں کو ہم متحرک کہتے ہیں. اور اس کا مطلب رمز کیا ہوگا، اس کا سائن کیا ہوگا؟ دیکھیے اوپر جو گرین کلر کا ہے وہ سائن ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کوئی حرف ہے، مان لیجیے الف ہے یا پھر مان لیجیے مطلب با ہے، اس
کے اوپر اگر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو یہ آئے گا. اگر اس کے اوپر مطلب حرکہ نہ ہو کہ سکون ہو تو یلو کلر میں جو ہے ایک زیرو ٹائپ کا وہ آئے گا. شاید کہ ہم نے پڑھ لیا تھا کل. یہ سب کو سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ دیکھیے بالکل آسان سے دیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو مطلب بیت دیا ہوا ہے، شعر دیا ہوا ہے. اس کے بعد کتاب العروضیہ ہے اور اسی کے نیچے دیا ہوا ہے کتاب الرمزیہ، کیونکہ جو سائن لینگویج ہوتا ہے. اچھا تو یہاں پہ دیکھیے اگر اچھا ٹھیک ہے آپ کو اگر سمجھ میں نہ آیا تو یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں کیا رہے گا، سب سے پہلے قصیدہ رہے گا. اسی سے کلیئر ہو جائے گا مطلب بھائی جو یہاں پہ اگزامپل ہے نا دوسرے والا جی یہاں پہ دیکھیے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہماری کتاب وغیرہ میں کیا رہتا ہے، قصیدہ رہتا ہے، شعر رہتا ہے، ٹھیک ہے رہتا ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ لبثت اطوار الزمان کلھا فأی عیش ارتجی واطلب واطلب، ٹھیک ہے نہیں تو ہماری کتاب میں رہتا ہے. جی بتائیں. جیسے ان کو کیا نہیں سمجھ میں آیا رمز لگانے کا طریقہ، تو اس میں تو بس ایک ہی تو ہے، وہ ایک اور زیرو کا کام ہے. ایک کا کام جو بھی حرکت والے آئیں گے تو وہاں ایک لگانا ہے آپ کو، اور جو رمز ہے وہاں زیرو کیا بولتے ہیں ساکن ہے تو وہاں زیرو لگانا ہے. یہی تو ہے اس میں. جی بالکل یہی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب میں کیا ملتا ہے، جو دیوان وغیرہ ہے اس میں کیا ملتا ہے. اس میں مطلب سیدھا آپ کو لکھا رہتا ہے جیسے کہ پہلا لائن میں ہے، اسی طرح ہمیں کتاب میں ملتا ہے. لیکن اگر آپ کو اس کو کتاب العروضیہ میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ جو بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں نا تو اسی کے اعتبار سے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ لبثت، یہاں پہ ہم سب کچھ مطلب نطق کر رہے ہیں، زبان سے نکال رہے ہیں تو لبثت ہو گیا. ٹھیک ہے. اتوارا، اتوار بھی آئے گا. اتوار الزمانے، یہاں پہ دیکھیے اتوار الزمانے، دیکھیے زمان کے سامنے جو الف لام ہے اس کو ہم پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے. اور اس کے ذا کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے. تو تشدید کا کیا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، تو اس کو دو حصوں میں بانٹیں گے اور پہلے حصے کو کیا دیں گے، ساکن کریں گے. دوسرے حصے کو کیا کریں گے، متحرک کریں گے. یہ پڑھا تھا نا. تو پھر اسی یس نہیں بھائی، جی یس بالکل. پڑھے تھے. اچھا ٹھیک ہے، کہاں چلا گیا؟ جی آ گیا آ گیا. اس کے بعد دیکھیے کہ کلھا، لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو ہم نے دو حصوں میں بانٹ دیا، پہلا والا سکون ہے، دوسرا والا متحرک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے فأیا، ٹھیک ہے، فأیا، فا کے اوپر جی مطلب جیسے ہم پروناؤنس کر رہے ہیں، فا ہے پھر حمزہ ہے پھر یا دو مرتبہ آئے گا کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے. پہلا والا سکون ہوگا، دوسرا والا متحرک ہوگا. عیشن، عیشن دیکھیے عیشن، شین کے اوپر کیا ہے، تنوین ہے، تو وہاں پہ تنوین کو چھوڑ کے ہم کیا لکھیں گے، نون لکھیں گے. صحیح ہے نا. اس کے بعد ہے ارتجی، ٹھیک ہے، علی حمزہ ہے، را کے اوپر سکون ہے، تا ہے، جیم ہے، یا ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد ہے وہ اطلب، حمزہ ہے، واو ہے، حمزہ ہے، اب تا کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے. ہم اس کو دو مرتبہ لکھیں گے. پہلا والا کیا ہوگا، سکون ہوگا، دوسرا والا کیا ہوگا، متحرک ہوگا. جیسا ہے وہاں پہ یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. کتاب العروضیہ سب کو آ گیا سمجھ میں، جیسے کہ ہم نے قواعد پڑھا نا اسی کے اعتبار سے. یہاں پہ تو بہت کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ آپ کا مطلب یہاں پہ مد نہیں آیا اور بھی کچھ ایگزامپل ہوگا تو وہ نہیں آیا ہوگا، لیکن اسی کے اعتبار سے ہم نے کیا کتاب العروضیہ. یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. جی سر. اگر کسی کو نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے اب یہاں پہ کتاب رمزیہ ہے. یہ تو آپ کا کتاب العروضیہ ہوا، لیکن کتاب رمزیہ اس کو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے جیسے پڑھا تھا، اگر مطلب سب سے آسان ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے مطلب حرف کے اوپر مطلب حرکہ ہو، زبر پیش ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے، مطلب شرطہ، جسے ہم شرطہ کہتے ہیں. آپ یاد کرنے کے لیے ون بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کے اوپر مطلب سکون ہو، اب سکون ہی لکھ دیجیے، پھر زیرو کہہ دیجیے. یہاں پہ پہلے دیکھیے لام کے اوپر کیا ہے، متحرک ہے، تو اسی لیے ہم مطلب شرطہ لائے. با کے اوپر کیا ہے، مطلب با کے نیچے کیا ہے، کسرہ، یہ بھی متحرک ہے، اس کے اوپر بھی ہم کیا لائے، وہ مطلب سیم چیز. ٹھیک ہے. یہاں پہ عروض میں آپ کو دو ہی چیز ملے گا کتاب رمزیہ میں، یا تو آپ کا وہ جو مطلب شرطہ کہتے ہیں، مطلب جو الف ہے، الف تو نہیں کہہ سکتے، ون ہی کہہ لیجیے یاد کرنے کے لیے. ون ہے اور زیرو ہے، ون زیرو بائنری لینگویج کمپیوٹر کا. ٹھیک ہے. تو اگر حرکہ ہوگا، متحرک ہوگا تو ون ہوگا، اور اگر ساکن مطلب ساکن ہوگا، سکون ہوگا تو زیرو آئے گا. تو آپ اس کو پورا دیکھیے، ایسا ہی ہے بالکل. لام کے اوپر
مطلب متحرک ہے تو مطلب شفا آ گیا، باقی اوپر متحرک ہے مطلب الف سوری شفا نہیں چاہیے الف ون مان لیجیے، ٹھیک ہے، ون آ گیا، باقی اوپر ہے ون آ گیا، تین ہے کیا ہے سکون ہے زیرو آ گیا، باقی اوپر کیا ہے متحرک ہے تو کیا آ گیا ون آ گیا، الف پھر کیا ہے متحرک ہے ون آ گیا، فا کیا ہے سکون ہے زیرو آ گیا۔ اسی اعتبار سے آپ پورا دیکھ لیں گے، مطلب اب سالڈ یہاں پہ دیکھیے واؤ کے اوپر کیا ہے متحرک ہے تو کیا ہو گیا ون آ گیا، اس کے بعد کیا ہے الف وہ بھی مطلب کیا ہے متحرک ہے، اس کے بعد اس کے لیے بھی ون آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب فا جو ہے فا کے اوپر ساتھ مطلب تشدید ہے تو ہم اس کو دو حصوں میں بانٹے تھے، پہلا حصہ کیا تھا سکون تھا، دوسرا حصہ کیا تھا متحرک تھا، تو پہلے حصے کے لیے ہم نے کیا لایا زیرو لایا، دوسرے کے لیے کیا لایا مطلب ون لایا، اسی طریقے سے آپ مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے، رمزیہ میں یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کو سمجھ میں آیا ہے۔ وہ ایسا کوشچن بھی بنتا ہے یا پھر ویسے؟ کوشچن تو ہمیں نہیں پتا، سراج بھائی مہتا بھائی کو پتا ہوگا، دوست یہ مہتا کوشچن بھائی آتا ہے، ہاں بتائیے۔ وہ پوچھتا ہے ہم ہاں سے کہ بتاؤ کہ یہ اور کیا بولتے ہیں بحر طویل میں ہے کہ بحر بسیط میں، تو آپ کو اگر یاد رہے گا نا تو اگر اس طرح سے آپ کو نکالنا آتا نکال کر دیکھیے گا، نکل جائے بہت اچھا بھائی، ادروائز جو ہے وہاں پہ تکا لگانے سے کام چلاتا ہے آدمی، نکالنے کا اگر وہ کہے گا نہیں آپ سے کہ بھائی ایک شعر لکھ کر دے گا، بحر طویل لیکن اس سے کیسے پتا چلے گا؟ جی جی اور پتہ بھی چلے گا، پروسیس میں باقی ہے سراج بھائی، پتہ چل جائے گا، نہیں ابھی مطلب بھی کس طرح باقی سے ہے جی۔ سب اچھا ہاں سے بتائیے۔ پہلے آپ کو مطلب جی سب سے پہلے جو بحور ہے نا، جیسے طویل ہے بسیط ہے وافر ہے، جتنے بھی بحور ہے آپ کو سب سے پہلے یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ جیسے ہمیں پتا کیا ہے کہ جو بحر طویل ہے اس کا کیا ہے فعول مفاعل فعول مفاعل ہے، ٹھیک ہے، تو فعول فا کے اوپر کیا ہے متحرک ہے تو اس کے لیے کیا آئے گا پہلے الف آئے گا، ٹھیک ہے، عین کے اوپر کیا ہے پیش مطابق اس کے لیے بھی الف آئے گا۔ تو امیتا بھائی جو میں نے آپ کو بھیجا تھا میں واٹس ایپ میں اسکرین شاٹ وہ پہلے نکالیے، یہ مطلب جو زحاف علل ہے تو بعد میں ہو جائے گا، وہ مطلب ابھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ سمجھ ٹھیک ہے میں نہیں بھیج آئے رہا گا۔ ہوں، ویٹ کیجیے، امیج میں ہے نا؟ جی جی امیج نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو جو مطلب تفعیلات ہیں کل 10 تفعیلات ہیں، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کہاں پہ ملے گا وہ یار آپ کہاں گیا؟ جی مطلب بھائی تفاعل ایک کیا سیکنڈ مجھے لا رہا مل ہوں۔ گیا ہے، ایک منٹ یار نہیں ملا، رکیے ایک سیکنڈ، شیئر امیج، جی دیکھیے شیئر پی ڈی ایف، یہ تو امیج ہی نہ ہوگا یار، اور گیلری ڈاؤن لوڈ سلیکٹ واٹس ایپ دکھا، یہ دیکھیے آپ کے کام کی چیز آیا مہتا بھائی اس سے پہلے ایک چیز دکھائی میں جو آپ کو ابھی بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، بھیجیے بھیجیے، آپ کو بھیج دیا ہے واٹس ایپ پہ آپ کو اپنا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے پہلے اس کے بعد ارے یار دے رہا، جی جی آ گیا، کون سے اوپر دکھ رہا ہے مطلب اس میں؟ بچہ اوپر کیجیے، اوپر جو پوائنٹ ہے اس میں دکھائیے، جی جی یہاں پہ یہی دکھا دیجیے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نہیں یہ نہیں مطلب بھائی وہاں پہ دیکھیے کہ افعال کیا ہے تفعیلات العشرہ ہوگا، 10 جو مطلب تفعیلات ہیں، جی یہاں پہ تفاعل العشرہ جی بالکل یہی ہے، اللہ مالک ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی بتائیں یس برو جی اگر نہ آ رہا، اچھا یہاں پہ دکھ رہا ہے دیکھیے دکھ رہا کہ
جی جی یہاں پہ دیکھیے کہ تفاعل کتنے ہیں؟ 10 تفاعل کیا بلا ہے؟ ایک تفاعل وہی چیز ہے جو مطلب آپ کو بحور میں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو اگر پوچھا جائے کہ بحر طویل کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فعول مفاعل فعول مفاعل۔ تو فعول ایک مطلب آپ کا تفعیلہ ہو گیا، مفاعل آپ کا ایک تفعیلہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی تفعیلے سے ہمارا کیا بنتا ہے؟ بحور بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بحور کو سمجھ پائیں گے۔ تو یہ جو تفعیلہ ہیں ٹوٹل کتنے ہیں؟ 10 ہیں، لیکن اس 10 کو پہلے ہم 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تفعیلہ ہوتے ہیں آپ کا ایک مطلب 2 طریقے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے طریقے میں آپ کو 5 حرف ملے گا، اور دوسرے طریقے میں آپ کو 7 حرف ملے گا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ وعدد 10، ٹھیک ہے؟ اثنتان خماسیتان و ثمان سباعیہ، کہا جاتا ہے کہ اس میں جو 2 تفعیلہ ہوتا ہے وہ 5 حرف کا ہوتا ہے، اور جو 8 ہوتا ہے وہ 7 ہوتا ہے۔ سوری جو مطلب کیا کہتے ہیں، مطلب ہم اس کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ جو مطلب 5 ہے خماسیہ ہے، اس میں آپ کو 2 ملے گا، اور جو سباعیہ ہے مطلب 7 حروف والے ہیں اس میں آپ کو 8 ملے گا، ٹھیک ہے؟ تفعیلہ 10 ہے، اس کو ہم 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک تو خماسیہ ہے، ایک سداسیہ ہے۔ خماسیہ سداسیہ سوری سباعیہ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خماسیہ مطلب اس میں 5 حروف ہوگا، ٹھیک ہے، 5 حرکہ ہوگا۔ یار نہیں بھائی تفاعل 10 ہے آج یار، اس سے پہلے تو جی اصل میں آپ لکھا تھا۔ دیکھیے مطلب 8 ہی ہے، 8 ہی ہے، لیکن 10 کیوں ہے اس میں بھی آپ کو مطلب یہاں پہ بیان کریں گے۔ مطلب ایک ہی چیز ہے جس کو 2 بار مطلب ریپیٹ کیا گیا، 2 بار ریپیٹ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہاں پہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک اصلیہ ہے، ایک طبعیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ بعد میں جب آئے گا تو پھر آئے گا۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ 10 ہے، ٹھیک ہے؟ تو 10 کو ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک ہے خماسیہ، ایک ہے سباعیہ۔ خماسیہ مطلب جس میں 5 ہو، اور سباعیہ جس میں 7 ہو۔ تو خماسیہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 2 ہیں، یہاں پہ آپ کو لکھا بھی ملے گا، دیکھیے فالخماسیتان فاعول و فاعل۔ دیکھیے فاعول کتنا ہے؟ فا ہے، عین ہے، واو ہے، لام ہے، نون ہے، کتنا ہو گیا؟ 5 ہو گیا نا؟ اسی طریقے سے فاعل دیکھیے فا ہے، الف ہے، عین ہے، لام ہے، نون ہے، 5 ہے نا؟ اگر 5 حروف مطلب 5 حروف کے جو تفعیلات ہیں کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 7 حروف کے جو تفعیلات ہیں کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ دیکھیے مفاعل ہے، مفاعلۃ ہے، فاعلات ہے، مستفعل ہے، فاعلات ہے، مستفعل ہے، جو بھی ہے یہ اس میں کتنا ہے؟ 7 ہے، ٹھیک ہے؟ اب مہتاب بھائی جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ہم لوگوں نے 8 پڑھا تھا، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ مفاعل کہاں گیا؟ مفاعل مفاعلۃ کے بعد یہاں پہ دیکھیے فاعلات ہے، لیکن عین کے بعد ہم نے اس کو الگ کر دیا، فاعلات ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آپ کو دوسری والی لائن میں ملے گا، دیکھیے فاعلات ہے، جس میں عین کے بعد مطلب اس میں کیا مطلب اس کے درمیان مطلب فاصلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھیں گے یہاں پہ مستفعل، عین کے بعد فاصلہ ہے، اور سیم آپ کو اسی لائن میں مستفعل دکھے گا، عین کے بعد فاصلہ نہیں دکھے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ فاصلہ کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں بھی ایک چیز ہے جس میں آپ کو فاصلہ دکھ رہا ہے، وہ اصلیہ ہے۔ اب کیوں اصلیہ ہے؟ اس کا بھی ایک وجہ ہے کہ جو تفعیلات آپ کا وطد سے شروع ہوگا، ہم نے وطد کیا پڑھا تھا؟ وطد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جس میں 3 حروف والے 3 حروف والے ہوتے ہیں، مفروق اور مجموع۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ وطد ایک ہوتا ہے مفروق، ایک ہوتا ہے مجموع۔ تو مجموع کون سا ہوتا ہے اور مفروق کون سا ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ جس میں مجموع ہوتا ہے جس میں 2 حرف متحرک اور بعد میں ساکن، اور مفروق وہ ہے جس میں پہلا اور آخری متحرک اور بیچ والا ساکن ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اصل میں وطد کا معنی کسی کو وطد اصل میں وہاں پہ ساکن بھی ہونا چاہیے۔ وطد مطلب جو کھوٹی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مہتاب بھائی؟ جو اگر کسی اگر ٹینٹ لگانی ہو تو اگر اس میں رسی باندھنے کے لیے جو مٹی میں ہم گاتے ہیں نا، تو اسے وطد کہا جاتا ہے۔ تو مانا جاتا ہے کہ تمبو میں یا پھر ٹینٹ میں سب سے مضبوط چیز وہی ہوتی ہے۔ تو ہر وہ تفعیلہ جو وطد سے شروع ہوگا اسے ہم تفعیلہ اصلیہ کہیں گے۔ جیسے ہم تفعیلات کو 2 حصوں میں بانٹیں، ایک تو خماسیہ ہو گیا، ایک سباعیہ ہو گیا، اسی طریقے سے ہم تفعیلات کو 2 حصوں میں اور بانٹیں گے، ایک آپ کا اصلیہ ہوگا، ایک آپ کا فرعیہ ہوگا۔ اصلیہ کون سا ہوگا؟ جو بھی تفعیلات آپ کا وطد سے شروع ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اصلیہ کہیں گے۔ اور جو تفعیلات آپ کا وطد سے شروع نہیں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فرعیہ کہیں گے۔ جیسے آپ نے پوچھا تھا نا مہتاب بھائی کہ یہاں پہ مطلب ہم 8 کہتے تھے، ابھی 10 کیوں ہے؟
یہاں پہ دیکھیے جو مستفعل مطلب جو کہاں سے آ گیا نیچے چلا گیا مطلب بھائی یہ آ گیا. یہاں پہ دیکھیے مطلب فاعلات عین کے بعد جس کے جہاں پہ فاصلہ ہے فا ہے الف ہے عین ہے یہ کیا ہے تو بتائیں کیا ہے یہ وطد ہے. وتد ہی ہے، وتد مفروق. جی بالکل یہاں پہ وطد ہے ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا والا جو فاعلات دیکھیے فا ہے الف سے عین ہے لام ہے الف سے فا ہے نون ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پہلے آپ کو کیا ملے گا سبب خفیف ملے گا پھر آپ کو کیا ملے گا اس کے بعد آپ کو کیا ملے گا عین لام اس کے بعد آپ کو ملے گا وطد ملے گا. پہلے کیا ملے گا آپ کو سبب خفیف ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ فا ہے اس کے بعد عین کے بعد یہاں پہ فاصلہ نہیں ہے تو اسی لیے ہم یہاں پہ جو اصلی کس کو کہیں گے عین کے بعد جہاں پہ فاصلہ ہے اس کو اصلی کہیں گے ٹھیک ہے. اور عین کے بعد جہاں پہ فاصلہ نہیں ہے اس کو ہم تبعیہ کہیں گے یا پھر فرعیہ کہیں گے. تو اس میں یہی ڈفرنس ہے. اسی وجہ سے کہیں مطلب کوئی مصنف اس کو ایک ہی مانتے ہیں حالانکہ ایک نہیں ہے ایک اصلیہ ہے ایک تبعیہ ہے یا پھر فرعیہ کہہ لیجیے. اسی طریقے سے جو مستفعل عین جہاں پہ فاصلہ ہے اور مستفعل جہاں پہ نہیں ہے تو اصلیہ اور طبعیہ کا معاملہ ہے. مطلب چلیے وہ بات ابھی فی الحال ضروری نہیں ہے لیکن ابھی جو سمجھنا ہے ہمیں یہ تفعیلات کتنے ہیں 10 ہیں 10 ہیں ٹھیک ہے. جتنے بھی آپ کو بخور ملے گا اسی تفعیلات سے بنی ہوں گی ٹھیک ہے. یہ جو 10 ہے اسی میں سے آپ کو دکھے گا. اب جو تفعیلات سب سے پہلا اس کا وطد ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے اصلیہ کہیں گے. جو وطد سے شروع نہیں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم طبعیہ یا پھر فرعیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. نیچے دیا بھی ہوا ہے دیکھیے یہاں پہ اچھا یہاں پہ دیا بھی ہوا ہے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر. وطد کیا ہوتا ہے جی سراج بھائی یہ وطد کیا ہوتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں. اصل میں خلیل رحمہ اللہ جب انہوں نے مطلب جو علم کو قائم کیا تھا تو اپنے انوائرمنٹ کی مطلب جو ابھی فی الحال جو بھی ان کو ملا تھا اسی کے نام پہ انہوں نے رکھ دیا تھا. تو ظاہر ہے تب وہ مطلب ٹینتھ پہ مطلب رہا کرتا ہوگا تو اسی لیے یہ جو الفاظ ہے آپ کو وطد ہے یا پھر سبب ہے میں سبب سمجھ کرنا ہوتا ہے شخصی. لفظ نہیں لفظ تو سمجھ رہا ہوں لیکن یہ جو اصلیہ اور فرعیہ کی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ شروع کیسے ہوگا تو کیسے ہم پہچانیں گے یہ ہم کہہ رہے ہیں. جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا کہ جو حرف متحرک ہوگا اس کے لیے ہم کیا لائیں گے الف 1 لائیں گے اور جو ساکن ہوگا ہاں اس کے لیے ہم کیا لائیں گے سمجھ گیا. مطلب جو پہلے سمجھے نا. متحرک رہے گا وہ اصلیہ ہے اور جو ساکن سے شروع ہوگا وہ فرعیہ ہے یہی نا. اصل میں جو پہلے وطد ہوگا مطلب ساکن سوری متحرک پھر اس کے بعد آپ کا آئے گا سکون یا پھر متحرک سکون متحرک جو ہم نے مطلب پڑھا تھا. جیسے جی بالکل نعیم بھائی ایگزامپل دے رہا ہے دیکھیں جی بتائیں. یہ دیکھیے مرتد کس کو کہتے ہیں سراج بھائی 3 حروف ہوں اگر 2 لگاتار متحرک ہے جیسے اعلیٰ میں تو یہ اس کو کہتے ہیں وطد مجموع ٹھیک ہے. 3 حروف کو آپ کہیں گے وطد 2 لگاتار متحرک ہو تو کہیں گے وطد مجموع. اور اگر 2 لگاتار متحرک جیسے ظاہرون میں دیکھیے 3 حروف تو ہے لیکن پہلا متحرک آخری والا متحرک ہے بیچ والا ساکن ہے تو یہ ہو جائے گا وطد مفروق. بس اتنا یاد رکھیے گا. سمجھ گیا. جی مطلب اصل میں ابھی ہمیں جانا بھی ہے کیونکہ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں کل یہیں سے شروع کیجیے گا. مفروق اور مجموع تو سمجھ میں آ رہا تھا لیکن اصلیہ اور یہ فرعیہ کی جو بات تھی وہی میں پوچھ رہا تھا. اچھا اصل میں ایک جملہ بھی آتا ہے اسے یاد کرنے کے لیے اس کا مطلب اگر کسی کو یاد ہو کہ لم ارى على ظهر جبل سمكة تو اس کو اسی اعتبار سے مطلب آپ مطلب اگر آپ کے پاس ہو تو سمجھا دیا. اصل میں مجھے ابھی جانا بھی ہے تو سراج بھائی آپ کو شاید مطلب سمجھا دیں گے نا. وہ تو ان کو سمجھ میں آ گیا نا نعیم بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ وطد مجموع وطد مفروق کیا ہے. تو دیکھیے یہ قاعدہ اتنا سمپل لکھا ہے یہ کل تفعیلۃ بدأت بوطد ہر تفعیلہ جو وطد سے شروع ہو اس کو آپ مجموع کہیں گے. کیا بولے یار مجموع یا مفروق کہیں آگے گے تو سمجھ میں آ رہا ہے. اس کا نہیں میں یہ کہہ رہا تھا جو میں نے کہا ایک ہے فاعلاتن ٹھیک ہے اور ایک فاصلے کے ساتھ ہے فاعن اور لاتن مطلب فاعلاتن وہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن 2 لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں یہ والا نا. میرا کوشچن. ہاں تو تو ایک فاعلاتن ملا کر کے لکھا ہوا ہے ایک مطلب بغیر ملائے ہوئے مطلب الگ الگ لکھا ہوا ہے.
اب دو ہے تو اس میں سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اصلیہ ہے یا پھر یہ فرعیہ ہے؟ یہ میں کہہ رہا تھا. تو یہ بتا سراج بھائی دیتے اس میں ہیں کہ کیا اس ہے میں فاصلہ ہوگا. نہیں تو جو ورڈ آئے گا تو وہ کوئی ایسا تو آئے گا نہیں میرے خیال سے کیسے ہی آئے. سراج بھائی اس میں ایسا ہے کہ آپ کو مطلب پورا جو ہے نا جملہ مطلب پورا جو تفصیل ہے نا اس کو پورا دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ فاعلاتن جو مطلب فاصلہ کے ساتھ عین کے بعد مطلب اس کو فاصلہ دیا ہوا ہے، اس کا کیا ہے، فا ہے، پھر الف ہے، پھر عین ہے. اس میں آپ کا کیا ہو گیا، وسط مفروغ ہو گیا. اس کے بعد لام ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، الف ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر تا ہے، اس کے بعد نون ہے. تو یہاں پہ کیا ہو گیا، وسط مفروغ ہو گیا. مفروق مفروق اور مجموع مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. جس طرح سے یہ ہوتا ہے نا مقرون اور مفروق، اس میں کیا کہتے ہیں واول میں، مطلب حرف علت جی میں جی جی سیم جی جی اس میں ہے. لیکن اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ اصلیہ ہے اور فرعیہ، یہ والا یہ آپ مجھے کو اس کے سمجھ میں آیا. بعد والا دیکھنا پڑے گا سراج بھائی. آپ کو اس کے بعد والا دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو پہلے مطلب عین کے بعد جو فاصلہ ہے اس کے بعد دیکھیں گے آپ، یہاں پہ دو سبب خفیف مل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وسط ہاں مفروض، تو پھر یہ آپ سبب خفیف، پھر سبب خفیف. اس کے بعد اے والا دیکھیے، آپ کو میں بتا رہا ہوں اے والا دیکھیے جو فاعلاتن اے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو کیا مل رہا ہے، پہلے آپ کو سبب خفیف مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو کیا مل رہا ہے، وسط مجموع مل رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سے نہیں مانیں گے کہ پہلے ہم تو اس کو وسط نہیں بھائی، یہ بتائیں. پہلا والا جو ہے وہ اس طرح سے ہے نا، ایک ہی جی جی ساتھ ہے، جی مطلب کہ نا یہ فا صرف یہ ہے، اور دوسرا والا بھی پورا اتنا ہے نا فائی. یہ والا جو ہے وتد مفروق ہے، اور یہ والا سبب خفیف ہے. ایسا نہیں بھائی؟ جی ایسا ہے، لیکن مطلب ان کا سوال ہے کہ مطلب ان ادھر کا کب اس شاید کو یہی مطلب سوال ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے. جی جی جی، وہ ہے نا سراج بھائی. ہاں 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 ٹھیک ہے، بعد میں سمجھ لیں گے تو اس کو اس کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک، جی کل ٹھیک ہے سمجھیں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ. ابھی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل کوشش ابھی کریں گے. نہیں بھائی، السلام اعلان علیکم. یہ ہے کہ اگر آپ ابھی چاند دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کلاس کل صبح ہوگی 6 بجے. اور چاند نہیں دیکھتے ہیں آپ، چاہے آپ آسمان میں دیکھیں یا 6 کہیں بجے اور، ہوگی. یہ کل کلاس نہیں ہوگی. صبح 6 بجے. اچھا ٹھیک ہے، اگر میں فری ہوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، ضرور بتائیے گا. جی جی جی.